تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، کی صورت، کی صورت، کہ ہم کو ملے جو پیر بریلی والے ہیں۔ اس کا پروگرام کس چیز کا ہے؟ شادی کا۔ میں وہ باتیں رکھوں گا آج جو بڑی قیمتی باتیں جو ہمارے قوم کے اندر بہت نقصان دہ بات ہے۔ اچھا ایمان پھر سے میں بہت جلدی تقریر شروع کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہ کر کے لطیفہ نہ سنا کے آپ کو ہنسا کرنے آپ کو رلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ درد پیش کر رہا ہوں اپنے دل کا، جو تاکہ ہر ایک نوجوان ہر ایک بھائی کے سینے کے اندر اپنی بہن کے لیے درد پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی گھر کی بہن بیٹی کی بھی عزت کرے اور دوسرے کی بہن بیٹی کی بھی عزت کرے، بولو دوسرے بہن بیٹی کی بھی عزت کرے۔ آج جو رونا رویا جاتا ہے ہندوستان میں، کیا سیاہ کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، اور کس سے امید رکھے ہم؟ ارے جو پولیس والے خود ایک بچی کی عصمت دری کر سکتے ہو، ایک بچے کی عزت کو لوٹ سکتے ہیں، ہم تو صرف اس درد پر اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں تم کچھ مت کرو، اسلام کا قانون نافذ کر دو، پھر دیکھنا ہر ایک بچی کی عزت کی حفاظت ہوتی نظر آئے۔ مسلمان کون ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کی بھی عزت کرے اور دوسرے کی عزت کرے، بولو دوسری کی بیٹی کی بھی عزت کرے۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے ہمارے یہاں جو سب سے پہلے رسم ہے شادی کی، وہ رشتہ وشتہ تو چھوڑو، لیکن جب سب سے پہلے شانو بھائی کے سر پہ سیرا بندھے گا، ایمانداری سے سیرا بنتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ چوٹی سیرا۔ تھوڑا سا آپ بھی بول لو، چوٹی سیرا۔ یہ شانو بھائی کہاں ہے؟ میری گزارش ہے ہر ایک نوجوان سے جو کہ شادی کے قابل ہو، اس کا چوٹی سیرا ہو، وہ اس بات کا خیال رکھے۔ چوٹی سیرا کا مطلب صرف یہ نہ سمجھے کہ پھولوں کا سیرا ہے، دلہن آ گئی کام تمام ہو گیا جی۔ چوٹی سیرے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو تو نے کیا، اب جس انداز سے تو رہا، لیکن اب تیرے سر پہ تیرے ماتھے پہ پھولوں کا سہرا بنا ہے، تو اس سہرے کو پھولوں کا مت سمجھنا، ذمہ داری کا سہرا سمجھنا۔ اب ذمہ داری تیری بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ جو تو چیز شادی سے پہلے ماں کو دیا کرتا تھا، اب کہیں ایسا مت کرنا کہ شادی کے بعد میں وہ چیز ماں سے چھپا کے اپنی بیوی کو مت دینا، اپنے باپ سے چھپا کے بیوی کو مت دینا۔ بیوی کی محبت اپنی جگہ ہے، جب تیرے سر پہ سہرا بن گیا تو باپ کی محبت کا خیال تجھے کرنا پڑے گا، ماں کی محبت کا خیال تجھے کرنا پڑے گا، بیوی کی محبت کا خیال تجھے کرنا پڑے گا، بھائی بہن کی محبت کا خیال کرنا پڑے گا۔ سہرا بن گیا، اب تک تیری محبت کو کسی نے نہیں توڑا تھا، لیکن اب تو شادی کے قابل ہو گیا تو بیوی تیری محبت کو توڑے گی، ماں تیری آزادی نیٹ ورک پنجاب نیو نیکسٹ فیل من خبر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ محبت کا بھی خیال کر اور اپنی ہونے والی بیوی کا بھی علماء اہل سنت مفتی سلیمان صاحب قبلہ برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ایمانداری سے ایک دل کے درد کی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، غور سے سننا، ہو سکتا ہے نیند خود بخود بھاگ جائے گی، میں اور میری ماں اور بہنیں ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا سا نشانہ بنائے، مگر میں ساتھ کی بالکل ٹینشن نہیں لیتا، اس لیے کہ جو دین کی بات کرنی ہے وہ کرنی ہے، وہ درد ہمارے دل میں بھی اور آپ سب کے دل میں ہونا چاہیے۔ چوٹی سے روتا بتا طوفان بدتمیزی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے ہوتی ہے نا، اور بہت سی، اور اس سے سب سے زیادہ کون سی؟ لالی والی، میک اپ والی۔ اچھا ایمانداری سے بتانا، اگر کھل سنگا میں سب غیرت مند لوگ بیٹھے ہو، اگر میں کسی نوجوان سے کہنے لگوں کہ بھائی نوجوان اپنی بہن کا یا اپنی بیٹی کا اپنی بھتیجی کا مجھے فوٹو دے دے، وہ کہے گا کیا کرو گے مولانا؟ میں کہوں گا میں تیری بہن کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیری بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایمانداری سے بتانا دل پہ کیسی بندوق کی گولی سی لگی ہے؟ اگر طاقت میں ہوگا بھائی اسی وقت میرے گال پہ تماچا مارے گا، اور تماچا نہیں مار سکتا تو گالی دے گا، اور گالی بھی نہیں دے سکتا تو اپنے دل کو افسوس کر کے چلا جائے گا، اور من من میں گالی بک کے چوراہوں پہ جا کے کہے گا فلاں مولانا بڑا گندا ہے، فلاں مولانا بڑا گندا ذہن کا ہے۔ اور قصور کیا ہے؟ صرف فوٹو مانگا۔ قصور کیا ہے؟ بولو ابھی قصور کیا؟ فوٹو مانگا۔
کیوں؟ ایک بھائی کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ بہن کا فوٹو بھائی سے کوئی مانگے. ارے بھائی میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ فوٹو میں تیری بہن کا لے رہا ہوں, تیری بہن کا فوٹو ہے, ایک بار کھچا تھا, جس انداز سے چاہا تھا تیری بہن نے کھچا لیا تھا, لیکن اس فوٹو میں نہ تیری بہن ہنس سکتی ہے, نہ تیری بہن بول سکتی ہے, نہ تیری بہن مسکرا سکتی ہے, نہ تیری بہن مجھ سے کلام کر سکتی ہے, تیری بہن نہ مجھے دیکھ سکتی ہے. میں نے تیری بہن کا فوٹو کیا مانگا؟ تیری غیرت کو گوارا نہ ہوا, تو آپ ببولا ہو گیا. مگر نوجوان ذرا خیال کر, تیری بہن کا فوٹو مانگنے میں اتنا جرم ہے. جب تیری بہن لالی لگا کے, تیری بہن میک اپ کر کے, تیری بہن یہ سچ بچ کے جب چھوٹی زیروں پہ جب گلیوں میں گھومتی ہے, تو تیری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ ارے تیری بہن فوٹو میں ہنس سکتی تھی, نہ بول سکتی تھی, لیکن جب میک اپ کر کے گئی ہے تو ہنسے گی بھی, بولے گی بھی, مسکرائے گی. اس لیے بھائی وہ نہیں ہوتا جو بہن کا فوٹو میں خیال کرے, بھائی وہ ہوتا ہے جو فوٹو کا بھی خیال کرے اور اپنی زندہ بہن کا بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مفتی سلیمان صاحب قبلہ برکاتی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے. ارے صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے. وہاں بس صبر دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ بہنیں کسی اور کی نہیں ہیں جن کی عزت کو ہم لوٹ رہے ہیں, اور وہ کسی اور کے بھائی نہیں ہیں جو ہماری بہنوں کی عزت کو لوٹ رہے ہیں. دونوں طرف سے بہن ہماری ہے, بھائی ہمارا ہے. یہ عزت, ارے مسلمان وہ نہیں ہوتا تھا جو دوسروں کی عزت کو لوٹے. مسلمان تو وہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کی عزت لٹ رہی ہے تو اپنی جان کی بازی لگا دے اور کہہ دے یا تو میں جان دے سکتا ہوں یا جان دے سکتا ہوں, مگر ہر ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کر. سبحان اللہ. بہت سے داماد سنو, کیا میک اپ, اور میک اپ میں جو تھا لالی لپسٹک, لالی لگتی ہے لالی. اور سنو لالی, میں اپنی بہنوں کو مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں, بہنوں کو مخاطب کر کے خود مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں, یہ لالی لگ رہی ہے ہونٹوں پہ, جانتے ہو اس لالی کا جو سب سے پہلا بنانے والا ہے اس کا نام ہے ایم ٹی گلیس. کیا نام ہے؟ ایم ٹی گلیس. اس نے لالی کو بنایا. اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم تمام جانوروں کی چربی ملا کے لالی بناتے ہیں, تمام جانوروں کی, مگر تمام جانوروں کی چربی انسان کے جسم پہ رکھ دو تو انسان کے اندر اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ چربی پگھل کے نیچے گر جائے گی. مگر ایک جانور ایسا جس کو ہم خنزیر کہتے ہیں. کیا ہے؟ اردو میں بڑا خطرناک ہے, اگر بول دیں تو بتائیں امام کیا لوگ کیا کہتے ہیں. اب تو امام صاحب کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی. بولے کیوں؟ بولے انہوں نے سور کا نام بول دیا. ارے بھائی عربی خنزیر ہے, عربی میں گالی بک دو کسی کو یا اردو میں بک دو, ہے تو گالی, مگر خنزیر یہ گالی تھوڑی ہے. خنزیر ایک جانور کا نام ہے, اس کو اردو میں سور کہتے ہیں. ایم ٹی گلیس کا بیان ہے کہ تمام جانوروں کی چربی ملاتے ہیں مگر اس میں لالی میں ہم خنزیر کی چربی ضرور ملاتے ہیں. اس سے پوچھا گیا کیوں, تو اس نے وجہ لکھی یوں, ہر ایک جانور کی چربی پگھل کر گر جاتی ہے مگر خنزیر کی چربی انسان کے جسم سے لگ کر کبھی پگھلتی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم لالی میں لگاتے ہیں تاکہ لالی میں خنزیر کی چربی مل جائے اور ہونٹوں پر لگے تو پھر وہ ہونٹوں پہ لگ کے پگھلے نہیں, گرے نہیں. یہی وجہ ہے کہ لالی جب ہونٹوں پر لگ جاتی ہے تو پگھلا نہیں کرتی, خود ٹوٹ کر نہیں گرتی, اس لیے کہ خنزیر کی چربی ملی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بہنوں سے, میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بھتیجوں سے, میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بیٹیوں سے, میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ماؤں سے کہ جنہوں نے اپنے ہونٹوں پہ جانور کی خنزیر کی چربی لگا کے اپنے ہونٹوں کو سجا کے میک اپ کر کے دنیا کے لچے لفندوں کو دکھایا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میری بہن, اے میری ماں, جب تیرے ہونٹوں پہ خنزیر کی چربی لگی ہے تو تیری تلاوت اللہ قبول نہیں کرے گا, تیری نماز اللہ قبول نہیں کرے گا, تیری عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا. ارے یہ ہونٹ خنزیر کی چربی لگانے کے لیے نہیں تھے, اللہ نے ہونٹوں کو بنایا تھا, نعت مصطفیٰ کے لیے بنایا تھا, درود پاک کے لیے بنایا تھا, قرآن کی تلاوت کے لیے بنایا تھا, نعت مصطفیٰ پڑھنے کے لیے بنایا تھا, اللہ کے کلمے کا ذکر کرنے کے لیے. جب ہونٹوں پہ خنزیر کی چربی لگے گی
تو بچے کوک سے نیک پیدا نہیں ہوں گے بلکہ بد بچے پیدا ہوں گے. ارے ہونٹوں پر خنزیر کی چربی مت لگاؤ, ہونٹوں پہ نعت مصطفیٰ سجاؤ. تمہاری کوک سے پیدا ہونے والا بچہ تمہارا بھی وفادار ہوگا اور مصطفیٰ کا بھی وفادار. اس لیے میں چاہتا ہوں ہم تمام ان خرافات سے اپنے بچوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں. اور میک اپ, ارے میک اپ کرنا ہے وہ بھی لالی سے الگ ہٹ کے, وہ میک اپ جو جائز ہو میک اپ کرنا ہے. ایک بیوی شوہر کے لیے جتنا چاہے, جتنا شوہر چاہے اتنا بیوی میک اپ کر سکتی ہے, مگر افسوس حالات تو اتنے گمبھیر ہیں. کبھی شوہر کے لیے میک اپ کر کے سج دھج کے بیوی نہیں بیٹھی ہوگی. میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں بیوی کو اس انداز سے ہونا چاہیے کہ اگر شوہر پہ, اگر بہترین, اگر شوہر پہ کتنا ہی خطرناک غم کیوں نہ ہو, شوہر کے دل پہ کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ ہو, شوہر کے دماغ میں کتنی بڑی ٹینشن کیوں نہ ہو, اس کی گھر میں بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ جب اس کا شوہر گھر میں قدم رکھے تو اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب بیوی اپنی محبت کی نظر سے شوہر کو دیکھ کے مسکرا لیتی ہے تو آقا فرماتے ہیں شوہر کا غم دور ہو جاتا ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سجاوٹ ہے, بناوٹ ہے, فیشن ہے, میک اپ ہے دوسروں کے لیے, گھر رہے گی بالکل ایسے ہی, نہ کبھی چہرہ دھلے گا نہ کبھی بال کڑیں گے, کچھ نہیں. لیکن جب گھر سے باہر جائے گی تو میک اپ کر کے جائے گی. یہ میک اپ, یہ اگر سجاوٹ اور یہ بناوٹ ہے تو ایک بیوی کے لیے, شوہر کے لیے اجازت ہے, کسی غیر کے لیے اجازت نہیں ہے. مگر افسوس ہم کیا کریں, حالات بڑے نازک ہیں. ہمارا نوجوان اس قابل ہے کہ وہ بیوی سے کچھ کہہ نہیں سکتا, ہمارا بھائی اس قابل نہیں ہے جو اپنی بہن سے کچھ کہہ سکے, ہمارا باپ بہن کا اس قابل نہیں ہے جو اپنی بیٹی سے کچھ کہہ سکے. Azari Network Punjab New Nats Takreer Munkabat. سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں.